السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال ہفتم یعنی مشکات شریف کے داخلہ کے اعتبار سے، داخلہ لینے کے اعتبار سے جدید اور قدیم طلبہ عزیز، تو جیسا کہ میں نے آج بتایا تھا کہ اصطلاحات حدیث جو ہے اس کا 70% جو ہے وہ سبق ہو چکا ہے، تو دیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جو ہے اصل کتاب جو ہے حدیث کی بحث اس کو شروع کر دیا جائے۔ تو اس مناسبت سے میں نے آج صبح میں آپ لوگوں کو مشکات شریف کی چند صفحات، 6 صفحات جو ہے وہ فوٹو کھینچ کر کے بھیج دیا۔ تو تھوڑا سا وقت میں نے چھوڑ دیا اس وجہ سے تاکہ آپ جو ہے اس کو نکال لیں۔ جن کے پاس کتاب ہے اچھی بات ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ کم سے کم وہ پرچہ جو ہے اور وہ صفحات جو ہے وہ نکال لے تاکہ سبق سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو دیر سے سبق دے رہا ہوں۔ سبق کیا ہے؟ بس یہ دیباچہ ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آپ اوپر جماعت کے طلبہ ہے، صرف ترجمہ ہی سے جو ہے یہ دیباچہ جو ہے وہ دیباچہ کو ترجمہ ہی پر اکتفا کیا جائے گا۔ بہت مختصر جو ہے، اگر کہیں پر کچھ بات اس طرح کے معلوم ہو کہ اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے گا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن میں، یعنی آج اور کل، اس 2 دن میں جو ہے وہ دیباچہ کا سبق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو آئیے چلے تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا نام ہے کہ اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات واضح کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ 9 بجے سے پہلے روزانہ آپ کو، اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو کسی دن، تو 9 بجے سے پہلے مشکات شریف کا سبق جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ اس حساب سے جو ہے وہ اپنا ٹائم نکال لیں، اس کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ، بعض نسخہ میں ومن یضللہ لکھا ہوا ہے، دونوں صحیح ہے، بعض میں یضللہ ہے، فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ شہادۃ تکون للنجاة وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت آثارها وخبت انوارها ووہنت ارکانها وجہل مکانها۔ دیکھیں یہاں تک۔ الحمدللہ تعریفات جو ہے الفاظ کی اور تحقیقات الف لام کے بارے میں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نور الانوار میں تفصیل سے آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، تو یہاں یہ سب باتیں نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ دیکھیے میں سال ہفتم کے طلبہ کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا، کہیں کہیں اگر بات الٹی سیدھی ہو تو تھوڑا سا لفظی ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کروں گا، ورنہ اکثر و بیشتر محاورہ ترجمہ جو ہے جس سے اس جملے کا معنی اور مطالب، معنی اور مطلب دونوں سمجھ میں آ جائے، اس انداز سے ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کو زیبا ہے۔ تو بہت دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تمام تعریفیں خاص ہے اس ذات کے لیے فلاں ڈھمکا، تو خاص خصوص یہی سب چھوڑیے، تمام تعریفیں، آپ مشکات کے طلبہ ہے اس لیے اس انداز سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کو زیبا ہے، یعنی اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے، خوبصورتی جو اللہ ہی کو دیتا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ ہی کو زیبا ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد کے طلبگار ہے، طالب ہے، ونستغفرہ، اور بخشش کے خواستگار ہیں، ونستغفرہ، اور اس سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ ترجمہ ہوتا ہے، تو میں ترجمہ کرتا ہوں بخشش کے خواستگار ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے بد اعمالیوں سے، سیئات اعمالنا، بد اعمالیوں سے،
من شرور انفسنا اور نفس کی برائیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. ونعوذ باللہ، اب ترجمہ کیجئے، خدا کی پناہ چاہتے ہیں. اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے بد اعمالیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ، جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، فلا مضل لہ، اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں، اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. ومن یضللہ، اور جس کو اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، بھٹکا دیا. یہ ترجمہ نہ کرے تو اچھا ہے، جس کو اللہ نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. اللہ گمراہ نہیں کرتے ہیں. راستہ وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے راستہ جو ہے وہ انسان کو بتلا دیا. اب اس کی مرضی ہے، جس راستے سے چلنا چاہے چل سکتا ہے. اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، ومن یضللہ، اور جس کو اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو، تیری مرضی ہے کدھر جانا چاہتا ہے. فلا ہادی لہ، تو اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. واشہد ان لا الہ الا اللہ شہادۃ تکون للنجاۃ وسیلہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایسی گواہی، شہادتاً ایسی گواہی، تاکید کے لیے، ایسی گواہی تکون للنجاۃ وسیلہ، جو نجات کے لیے وسیلہ ہو. ولرفع الدرجات کفیلہ، اور بلندی درجات کی ضامن ہو، اور بلندی درجات کے لیے کفیل ہو یعنی ضامن ہو، ضمانت لینے والا ہو. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. الذی بعثہ، ترجمہ دیکھیے، الذی بعثہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا رسول بنا کر کے بھیجا. تھوڑا سا بڑھا کر کے ترجمہ کرتا ہوں. جن کو اللہ نے، الذی بعثہ، جس کو بھیجا اللہ نے، یعنی جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا. وطرق الایمان، یاد رکھیں یہ واو جو ہے وہ حالیہ، جب ہی حالیہ ترجمہ کریں گے واو حالیہ کا، تبھی جا کر کے آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا اور معنی جو ہے وہ فٹ ہوگا. جن کو بھیجا اللہ نے، اس وقت رسول بنا کر کے بھیجا، درحالے کے طرق الایمان قد عفت، اس حال میں کہ یعنی ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے. طرق الایمان، ایمان کی راہوں کی نشان، قد عفت آثارہا، نشان، آثارہا نشان، اس کی نشان یعنی ایمان کے نشان مٹ چکے تھے. تو اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے اس وقت بھیجا جب ایمان کے راہوں کی نشان، ایمان کے راہوں کی، طریق ان کی جمع ہے، ایمان کے راہوں کی نشان جو ہے وہ مٹ چکے تھے. وخبت انوارها، خبت یخبت، جس کے معنی ہے میں نے بجھ جانا، نبی زبا، اور اس کی روشنیاں بجھ چکی تھی. وخبت انوارها، اور اس کی روشنیاں یعنی ایمان کی روشنیاں بجھ چکی تھی. ووہنت ارکانها، اور اس کے آثار ہلکے پڑ گئے تھے. وہنا یہینو، جس کے معنی ہے ہلکے پڑ جانا، کم ہو جانا. ووہنت ارکانها، اور اس کے آثار، ایمان کے آثار جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے تھے. وجہل مکانها، اور اس کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے جہلا، اوجھل ہو گئے تھے. الف واو جیم ہیلے، اوجھل منا لے سکر اڑے যাওয়া، চকুর দৃষ্টিটা কি আর কি, দেখার শক্তি যেটা আছে বা দেখা তাকিয়া আউড়ে যাওয়া কি আর কি, না দেখা হয়ে যাওয়া. وہ جہیلا مکانہا، اور اس کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے. فشید صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ من معالمہا وعفا وشفا من العلیل فی تعبید کلمات التوحید من کان علی شفا. ایک ہے شفا شین فا یا شفا، اور ایک ہے شین فی الف شفا. فشیدہ، پس نبی کریم، فشیدہ اس کا ترجمہ رہنے دیجئے، شیدہ کا ترجمہ صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، یہاں سے ترجمہ شروع کیجئے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹے ہوئے نشانیوں کو شیدہ اثرینو نمایاں کیا. من معالمہا، معلم ان کی جمع ہے بمعنی علامت،
ان مٹے ہوئے علامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیدہ اسرینو نمایاں فرمایا. نتون قریہ آبار روشن خورا شیدہ یشیدو تشییدن باب تفعیل سے نئے سرے سے سجانا، نئے سرے سے نمایاں کرنا. فشید صلاۃ اللہ صلوات اللہ وسلامہ، پس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مٹے ہوئے نشانوں کو معالمہا، ان نشانوں کو شیدہ نئے سرے سے نمایاں کیا. معالمہا ما عفا، جو کچھ مٹ چکا تھا، ما عفا جو کچھ مٹ چکا تھا، مٹے ہوئے نشانوں کو نئے سرے سے جو ہے ان کو کیا ہے نمایاں کیا، روشن کیا. وشفا من العلیلی فی تائید کلمات التوحید، کلمات توحید سے ترجمہ شروع کیجیے. اور کلمہ توحید سے اس بیمار کو شفا پہنچائی، اور کلمہ توحید سے من العلیلی اس بیمار کو شفا پہنچائی، جو ہلاکت کے من کان علی شفا، جو ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا تھا. یہاں شفا کے معنی ہے، آخری شفا کے معنی ہے کنارہ، جو ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا تھا. یعنی گمراہی کی وجہ سے ایک بیماری ہے، گمراہی گویا کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے کفر اور جو ہے شرک کی بیماری جو ہے، گمراہی کی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو ایک دم یعنی جہنم کے دہانے پر، منہ پر، کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس بیماری سے جو ہے وہ لوگوں کو شفا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا عطا کیا. وَأَوْضَحَ سُبُلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا. وَأَوْضَحَ يُوضِحُ ایضاحاً، جس کے معنی ہے واضح کرنا، روشن کرنا. وَأَوْضَحَ سُبُلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور اس شخص کے لیے، محاورہ ترجمہ، اور اس شخص کے لیے ہدایت کے راستہ کو روشن کیا جو اس پر چلنے کا ارادہ کرے. لمن اراد ان یسلکہا، جو اس ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ، سبل الہدایت اوضح، ہدایت کے راستہ کو روشن کیا. وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور ظاہر کیا، ایک دوسرا ترجمہ ہے، اور کھرید نکالا، اس کو رہنے دیجئے، جو اصطلاحی لفظ ہے، اور کھرید نکالا اور ظاہر کیا نیک بختی کے خزانے کو. کنوزل، کنزن کے معنی ہے خزانہ، کنوز جمع، کنوز السعادتی، نیک بختی کے خزانے کو، لمن قصد ان یملکہا، جو اس کو حاصل کرنا چاہے. اب ہمارا ترجمہ کیجیے. اور جو اس کو یعنی اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے نیک بختی کا خزانہ ظاہر کیا، خرید کر نکالا. اما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب الا بالاقتفاء لمن صدر من مشکاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم الا ببیان کشفه. صلاۃ اور سلام کے بعد فإن التمسك، جاننا ضروری ہے، جاننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو، فإن التمسك بہدیہ، اس کی ہدایت کو، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کو، التمسک اختیار کرنا، لا یستتب، معتبر نہیں ہو سکتا، لا یستتب، استتب یستتب، معتبر نہیں ہوتا، الا بالاقتفاء، مگر کامل اعتماد کے ساتھ. لفظی ترجمہ ہو رہی ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑے سے جو ہے ٹیڑھا الفاظ آیا ہے، اس وجہ سے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، بعد میں محاورہ ترجمہ بتا دیتا ہوں. حمد اور صلاۃ کے بعد فإن، جاننا چاہیے، جاننا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اختیار کرنا، بہدیہ، اس کی ہدایت، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، التمسک اختیار کرنا، لا یستتب، معتبر نہیں ہوتا ہے، الا بالاقتفاء، مگر کامل اعتماد کے ساتھ. محاورہ ترجمہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو
کامل اعتقاد کے اعتماد کے بغیر حاصل کرنا جو ہے وہ اختیار کرنا معتبر نہیں ہے. یعنی جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جو ہے سنتوں کو اور ان کی باتوں کو مکمل طور پہ اعتماد کے ساتھ جو آدمی جو ہے نہیں مانے گا، تب تک جو ہے اس کے لیے ہدایت اور اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکتا. وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لما صدر من مشکاتہ اے صدرہ من صدرہ وقلبہ، جو کو صادر ہوا ظاہر ہوا من مشکاتہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سینے سے. مشکات سے معنی یہاں نیچے لکھا ہوا دیکھیے، صدرہ وقلبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے جو کچھ اسلام کے نور، ہدایت کے نور جو ظاہر ہوا ہے، یہ حاصل کرنا جو ہے آسان نہیں ہے جب تک کہ وہ مکمل اعتماد نہ ہو. والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کے رسی کو، اسی طرح خدا کی رسی یعنی قرآن کو، رسی سے مراد یہاں قرآن ہے، خدا کی رسی یعنی قرآن کریم پر اعتماد اور اس پر عمل جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح و توضیح احادیث نبوی ہو، اس کی توضیح و تشریح احادیث نبوی سے ہو. والاعتصام، اور پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو، لا یتم یہ مکمل نہیں ہو سکتا الا ببیان کشفہ، مگر اس کے وضاحت سے. کشف ان کے معنی ہے وضاحت، یعنی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو پوری طرح سے آدمی نہ جان لے، تب تک وہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ حدیث شریف کی جو ہے پڑھنے کی جو ترغیب ہے، گویا کہ اس جملے کے اندر اس یعنی ترغیب دی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے آج پہلا دن ہے مشکات شریف کا، تو آج سبق جو ہے یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو کل اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ پرسوں ختم ہو جائے گا. آپ لوگ دیکھتے رہیے، کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو موبائل پر، گروپ میں نہیں، موبائل پر جو ہے وہ میرا نمبر تو وہی ہے گروپ میں جو دیا ہوا ہے، اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں. گروپ میں کوئی بات نہ پوچھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.